یہ جو ورلڈ ہے نا، ورلڈ، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو امر بالمعروف کرتے ہیں، اور وہ دوسرے وہ جو نہی المنکر کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، تو امر بالمعروف کا کیا مطلب ہے؟ کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھائی کی طرف راغب کرتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، اچھوں کو اچھوں کی طرف لے جاتے ہیں، بروں کو بھی اچھے کی طرف لے جاتے ہیں. والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی آیت، تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے. تو جو برائی سے روکتے ہیں، بے انصافی سے روکتے ہیں، بد انتظامی کا ازالہ کرتے ہیں، بے انصافی کا ازالہ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں جسٹس کو، جو غیر قانونی چیزیں اس کو روکتے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں دونوں طرح کے لوگوں کو ایک ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہو گیا امر بالمعروف اکیلا اور آدھا راغب کرتے کرتے. اس وقت ظلم اور بربریت کا جو بازار گرم ہے، ہماری سڑکوں پہ، ہمارے بازاروں میں، ہر جگہ عورت کی عزت ختم ہو چکی ہے. عورت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ شریف بیبیاں جو چادر ڈھکے میں، ان کی چادر پولیس والا کھینچ لیتا ہے. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ اطراف کے جو میرے بہن بھائی ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. کیوں؟ وہ بھی تو انہی جیسے مرد ہیں، پکڑ کے پٹائی لگائیں ان کی. خالی ویڈیو نہیں بنائیں، اس ویڈیو کو بھی آپ اس پٹائی کو بھی آپ اس کو وہ کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو. کیسے کوئی کسی عورت کی چادر پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے بھرے بازار میں، بیچ بازار میں؟ ایک وہ وقت تھا جب ہم لوگ بالکل ینگ ایج میں تھے، میں دیکھتی تھی کہ اگر کوئی کسی عورت کو چھیڑ دیتا تھا، کوئی کسی لڑکی کو کوئی بازار میں کچھ بدتمیزی کا جملہ کس دیتا تھا، تو باقی سب بردرز لڑنے آ جاتے تھے، اس کو پٹائی لگاتے تھے پکڑ کے. تو اب کیا ہو گیا؟ یہ پولیس والے کیا خلائی مخلوق ہیں؟ کیا یہ نعوذ باللہ خدا کے جو ہے تعینات کرتے فرشتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ ہی جیسے لوگ ہیں. ان کو جب تک جوتے نہیں پڑیں گے یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو آپ کو ویڈیو بنانے کے ساتھ ان کی دو چار لوگوں کو آگے بڑھ کے ان کو پٹائی لگا کے انہی کی گاڑیوں میں پھینک دینا چاہیے. اور اگر جب تک ایسا نہیں کریں گے تو وہ باز نہیں آئیں گے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خدا ہیں نعوذ باللہ. یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیے گئے ہیں کہ لوگوں پہ جو چاہیں ظلم کریں. تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا، اور کل کو آپ کے اوپر بھی بات آئے گی، آپ کی بہن بیٹیوں کے اوپر بھی بات آئے گی. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر خالی امر بالمعروف کرتے رہیں. آپ کہہ رہے ہیں اوئے رک جاؤ، وہ رکتا ہے؟ نہیں رکتا. اس کو روک کے دکھائیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو. اس روکنے کی ویڈیو بنائیے، اس پٹائی کی، اس دھکیلنے کی ویڈیو بنائیے، ان کی طرف مارچ کیجیے اور ان کو اپنی گاڑیوں میں واپس بیٹھ کے وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیجیے. اگر ایک دو جگہ بھی ایسا ہو گیا ہے شہروں میں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور پولیس والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کو خدا نہیں ہے نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیں گے اور دوسروں کو برائی سے بھی روکیں گے. تب مکمل ہوگا امر بالمعروف والنہی عن المنکر. پاکستان میں پاگل پن شروع ہو چکا ہے. یاد رکھیے، کچھ نہیں ہوگا ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنے سے، اس لیے کہ وہ ویڈیوز جب عدالتوں میں دکھائی جاتی ہیں تو عدالتوں سے بھی آپ کو انصاف نہیں ملتا. تو آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن ان کو اپنے گھر کا راستہ ضرور دکھانا ہے. فائر نہیں کھول سکتے وہ، کیونکہ وہ بھی قانون کے پابند ہیں. وہ صرف ظلم اور بربریت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ان کو موقع دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا. اور اگر یہ ویڈیو کسی کے کام آ سکتی تو اس کو ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام علاقوں میں لوگ اس ظلم کے لیے ہاتھ اٹھا کے اس کو روک سکیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم اور ناانصافی کو روکنے کا سب سے پہلا ایمان کا درجہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، پھر ورنہ دل میں برا سمجھو. ہم اس وقت صرف لوئسٹ لیول آف ایمان پہ جی رہے ہیں. یاد رکھیے گا.